دوستو امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور محفوظ ہیں۔ دوستو فلسطین میں غزہ میں 90,000 سے زائد شہادتیں ہوئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہماری تحریک لبیک سوئی رہی، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ لیکن اب کچھ وقت سے جنگ بندی اور کچھ امن کی امید جاگی ہے کہ غزہ میں اور فلسطین میں باقی علاقوں میں لوگوں کی مدد کی جا سکے، لوگوں کے پاس امداد پہنچائی جا سکے۔ اب کچھ امید نظر آنا شروع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان کے املاک کو، حکومت کی املاک کو۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ جب بھی کوئی بھی حکومت رہی ہے، کوئی بھی مظاہرین رہے ہیں، ایک ہمارا رواج بن چکا ہے، ایک رسم بن چکی ہے کہ ہم نے نقصان حکومتی املاک کا کرنا ہے، لوگوں کا کرنا ہے، حکومت کی بنی ہوئی چیزوں کا کرنا ہے۔ یہ کون سے دین میں لکھا ہوا ہے آپ بتائیں تو؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے اور تمام مسلمان ہیں، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان۔ خدا کے لیے دشمن کے منصوبوں کو سمجھو، وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم دست و گریباں ہیں۔ ایک طرف افغانستان دہشت گرد پاکستان میں بھیج رہا ہے، دوسری طرف انڈیا پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، یہ مظاہرے بند کرو، ختم کرو مظاہرے، کچھ تو سمجھو۔ آپ کب تک ان شخصی محبت کے پیچھے لگے رہیں گے؟ پاکستانی عوام سے کہتا ہوں، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے؟ خدا کے لیے رکو، کوئی ایک جگہ پر رک جاؤ، کسی ایک جگہ پر رک جائیں کہ ہم نے ان سے آگے نہیں جانا۔ یہ شخصی محبت ہمیں لے ڈوبے گی ایک دن، کبھی کس کی محبت، کبھی کس کی محبت، کبھی وہ لیڈر، کبھی وہ لیڈر۔ اگر ہماری فوج نہ رہی، اگر دفاعی ادارے نہ رہے تو پھر ہمارا انجام عراق کی طرح ہوگا، ہمارا انجام شام کی طرح ہوگا، ہمارا انجام فلسطین کی طرح ہوگا، ہمارا انجام اردن، یمن کی طرح ہوگا۔ اگر یہ دفاعی ادارے نہ رہے تو نہ آپ رہو گے نہ پھر پاکستان رہے گا۔ ہم پاکستان ہے، ہم ہیں، ادارے ہیں، یہ دفاعی ادارے ہمارے ہیں تو ہم سر اٹھا کر دشمن کو للکارتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے آگے نہ جائیں، اس سے آگے نہ جائیں، رک جائیں ایک جگہ پر۔